آج 3 بجے سپہر کراچی پریس کلب پر ان مذہبی دہشت گردوں اور جو رینجر کے لوگوں نے ہمارے ایک شہری کو بے گناہ کو مارا ہے بے دردی سے، اور پوری قوم تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن ہم تماشا دیکھنے والے نہیں ہیں، ہم قربانی دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مظاہرہ ہوگا، اور جو ہمارے عوامی گورنر سے نام نہاد وہ جو تعصب کر رہے ہیں بیٹھ کر وہاں پر گورنر ہاؤس میں، اس کو بھی آج عیاں کیا جائے گا، جس کا نشانہ میں بھی بناؤں۔ میرے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہیں، میری پوری فیملی بنی ہے، اور ان کے سپورٹر بھی، ہمارے سپارکوں کے لوگ بھی، جو سابقہ ہمارے کرپشن کے بے تاج بادشاہ میجر جنرل ریٹائرڈ احمد بلال صاحب جو کہ چیئرمین سپارکو تھے، اور ایک ساجد مرزا صاحب جو ممبر ایس ٹی تھے، ان کی باقیات آج بھی ہمارے پر ظلم ستم کر رہی ہیں جبکہ ہم ریٹائر ہو گئے ہیں۔ مطلب تعصب کی حد دیکھیے آپ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیں تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم ڈرنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان مذہبی دہشت گردوں اور رینجر نے جو کچھ ہمارے شہری کے ساتھ کیا ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ سپارکوں کی جو باقیات ہیں احمد بلال صاحب مرزا کی، ان کے خلاف تاریخ ساز مظاہرہ کیا جائے گا، جس کو CNB سٹی نیوز پوری کوریج دے گا، کوئی دے یا نہ دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس موقع پر میں ان مذہبی دہشت گردوں کو جن کا یہ گڑھ ہے بفر زون، ان کو ایک پیغام سنا دوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور ہم کون ہیں۔ یہ پمفلیٹ شائع کیا گیا تھا پلاٹینم جوبلی یوم تاسیس مملکت خداداد پاکستان یوم آزادی یا یوم ندامت۔ کیا ہم امت مسلمہ کی واحد ایٹمی قوت پاکستان کو اکابرین تحریک پاکستان، شہدائے تحریک پاکستان، شہدائے دفاع پاکستان، قومی ہیروز کے تصور کے مطابق اسے ایک اسلامی فنوائی مملکت بنا سکے؟ یہ سوال آج بھی گونج رہا ہے، اور اس وقت تک گونجتا رہے گا جب تک ہم اپنی منافقت نہیں چھوڑیں گے، قادیانیوں کے ہاتھوں بکنا نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں اس شخصیت کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو یہ قادیانی کہتے ہیں۔ اس پمفلیٹ پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر موجود ہے، قائد ملت اسلامیہ نواب باردو شہید کی تصویر موجود ہے، سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ جنہوں نے دائرے کی بنیاد رکھی شہداد پور میں مرکز، جس پر آج قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مذہبی دہشت گردوں کی جانب سے، جس کی تمام ویڈیوز آ چکی ہیں، اور پوری دنیا میں طارق مسعود صاحب کو اس موقع پر میں سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کوئی ایک تو حق پرست عالم ہے جن مذہبی دہشت گردوں کی منافقت کو آشکار کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جلدی ملوں گا، اور انہی کی وجہ سے آج پورے ورلڈ میں میری آواز گونجی ہے، ہر جگہ سے پذیرائی مل رہی ہے اور جن کو ہم پذیرائی دینا چاہتے تھے وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اور یہیں بیٹھ کر بفر زون میں، یہ دہشت گردوں کے گڑھ میں میں کھڑا ہوا ہوں سازشوں کے۔ دوسری تصویر ہے مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین عبداللہ، جن کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ تو چلے گئے، ان کا مشن جاری ہے۔ اب سن لیجئے اس کی ہیڈ لائن، قادیانیوں جس کو قادیانی کہتے ہیں اس کی ہیڈ لائن سن لیجئے۔ احساس شخصیت قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ، قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت تعارف محتاج نہیں۔ مسلم لیگ کی حصول پاکستان کی جد و جہد میں جو تاریخی اور اہم کردار جس بے غرضی اور بے لوثی کے ساتھ انہوں نے ادا فرمایا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، جس کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں بارہا کیا۔ آپ کی مسلم لیگ میں شمولیت کے موقع پر فرمایا، آج مسلم لیگ کو زبان مل گئی۔ ایک موقع پر دوران خطاب فرمایا کہ بہادر یار جنگ کے بعد کسی اور کا بولنا حماقت ہے۔ آپ کی شہادت کے موقع پر فرمایا، نواب بہادر یار جنگ میرے عزیز دوست تھے، ان کی رحلت میرے لیے ایک جانداز صدمہ ہے۔ نواب مرحوم مومن صادق تھے، اسلام کے بہت بڑے داعی، انہوں نے اسلام اور مسلمانان ہند کی زرعی خدمات انجام دیں، تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ ہمارے لیے قدرت کا بیش بہا عطیہ تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے یوم شہادت کے سلسلے میں منعقدہ تقریب، جس میں ان کے استاد محترم ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ بانی دائرہ میدویہ شہداد پور پاکستان کو حکومت نے خصوصی طور پر بھارت سے مدعو کیا تھا، کے موقع پر فرمایا، بہادر یار جنگ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ افسوس صد افسوس، مملکت خداداد پاکستان کی بنیادوں میں موجود
تعصب کی بنا پر کبھی نہ تو سرکاری سطح پر اور نہ ہی غیر سرکاری سطح پر قومی ایام کے موقعوں پر منعقدہ تقریبات میں اس عظیم شخصیت کی خدمات کا تذکرہ تو کجا ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال عسکری قیادت، حکمرانوں، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں، خصوصاً تمام مسلم لیگی دھڑوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نواب بہادر جنگ جیسی تاریخ ساز ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، ایسی ہستی کے مزید تعارف کی جرت کون کر سکتا ہے جس کے اخلاص، خدا ترسی، اسلامی جذبے سے سرشاری کی گواہی مولانا سلیمان ندوی جیسے عالم دین نے ان یادگار الفاظ میں کی ہو، جو مرحوم سے جان پہچان اور بار بار کی ملاقات 12-13 برس سے تھی، مگر اس سال فروری کے وسط اپریل تک حیدرآباد میں دارالندوہ کے سلسلے میں تقریباً ان سے روزانہ ہی ملنا جلنا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس آنا جانا، گھنٹوں بیٹھ کر ہر موضوع پر اظہار خیال کا اور ہر پہلو سے ان کو جانچنے پرکھنے کا موقع ہاتھ آیا۔ وہ ہر پہلو سے محبوب نظر آئے، ارادے کے پکے، بات کے دھنی، مخلص وفادار، خدا ترس، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد اسلام، بہادر پٹھان اور بہادر مسلمان۔ اکثر دیکھا تھا کہ زبان کے تیز ہاتھوں کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی باتوں کے دھنی ہاتھوں کے سست ہوتے ہیں، مگر وہ زبان اور ہاتھ دونوں کے تیز تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ چند سال کے اندر کشمیر کی پہاڑیوں سے لے کر دکن کے کنارے تک پورے ہندوستان پر چھا گئے۔ کون ہے جو ان کے زہد و تقویٰ کی مثال مولانا عبد الماجد دریابادی جیسے سالک سے بڑھ کر پیش کر سکے، جنہوں نے نواب مرحوم کو اپنی نماز جنازہ کی امامت کے لیے منتخب کیا ہو، جس کی حسرت صدق آج تک یقیناً ان کے قلب میں جاگزی ہوگی۔ کیا جگر مراد آبادی سے بڑا کوئی زندہ جاوید شاعر وقت ہو سکتا ہے جس نے اپنے مجموعہ کلام آتش گل کو قائد ملت کے نام سے معنون کرنا اپنا اخلاقی ادبی فرض تصور کرتے ہوئے ان سطور میں اپنے دلی جذبات کو یوں سپرد قلم کیا ہو کہ میں اپنے مجموعہ کلام کو قائد ملت مولوی بہادر خان سابق نواب بہادر یار جنگ کے نام نامی سے منسوب کرنا اپنا اخلاقی اور ادبی فرض تصور کرتا ہوں، جو سراپا گدار، مجسم اخلاص، فقید المثال مقرر، کامیاب مسلح، اپنے وقت کے عظیم المرتبہ خطیب اور ایک جرح انسان تھے جن کے گفتار و کردار میں کوئی تضاد نہ تھا۔ وہ بیک وقت محسن شعراء کا احاطہ کر لیتے تھے اور اچھے شاعر سے اتنی شدت سے متاثر ہوتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی دوسرا خوش مذاق نہیں دیکھا۔ خدا رحمان الرحیم ان کی روح کو قرب خاص عطا فرمائے۔ اسی طرح پاکستان کے عظیم ادیب و شاعر جناب رئیس امروہی نے، جو زمانے کی نفس شناسی میں شاید ہی اپنی کوئی مثال رکھتے ہوں، انہوں نے 25 جون 1956 کو نواب مرحوم کی شہادت کے موقع پر نوروزنامہ جنگ میں ان الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا: بہادر یار جنگ بلا شبہ ہمارے عہد غلامی میں نمودار ہوئے تھے، لیکن انہی سے عہد آزادی کی نمود ہوئی۔ انہوں نے کاروان قومی کو وہاں چھوڑا جہاں سے حریت و عمل کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عہد غلامی میں یہ قوم تخلیقی صلاحیتوں سے لبریز تھی، اور جب سے ہم نام نہاد طور پر آزاد ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے سب کچھ چھن گیا۔ نہ ہمارے پاس دل رہا، نہ دماغ، نہ وہ جوہر کردار باقی رہا، نہ وہ شیوہ سیرت و گفتار۔ مجھے اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں کہ ہماری موجودہ قیادت ہر لحاظ سے نکمی، ہر اعتبار سے ناکارہ ہے۔ کاش ان میں اسلاف کی ذرا سی جھلک موجود ہوتی، کاش ہمارا حال ہمارے ماضی کا آئینہ دار ہوتا۔ پاکستان کو نہ آج دولت کی ضرورت ہے، نہ کلچر کی، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہادر یار جنگ فراہم کیا جائے۔ صرف ایک بہادر یار جنگ اگر آج پاکستان میں موجود ہوتا تو ہم ان آرام و مصائب میں مبتلا نہ ہوتے جن میں آج مبتلا ہیں۔ بہادر یار جنگ کی شوخی گفتار کے 20 واقعات اس کے لب موضوع بیان کی تاریخ میں ہزاروں قصیدے ہیں، مگر اس کے سوز و نق کی جو صحیح تعریف حیدرآباد کے ایک نوجوان ڈرامہ نویس خواجہ معین الدین بی عثمانیہ نے کی، وہ ان ساری تعریفوں اور سارے قصیدوں پر بھاری ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید کئی کتابوں کے ذریعے بھی ادا نہ ہو سکے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب بہادر یار جنگ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے ہندوستان کے بے عمل و بے راہ مسلمانوں پر دوبارہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس جامع تعریف کے بعد کچھ اور کہنا لا حاصل ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تحریر سید اسلم علی فکری،
شائع کردہ شعبہ نشر و شائع مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، یہ اس شخصیت کا تعارف تھا کیونکہ ہمارے بچوں کو تاریخ نہیں پتہ اس لیے، اور اس کو یہ کہتے ہیں یہ قادیانی تھا، اور اس کا عاشق یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہے جو گولی کھانے کے لیے تیار ہے۔ غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی، غازی تحریک نظام مسلسلم لانڈی کراچی، غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑہ کراچی، فرزند فاتح 1965، غازی سید حسن علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی، صابر و شاکر عظیم محنت کش ماں کا فرزند سید فکری، آج اسی تاج چوک پر جہاں سازش کی گئی ختم نبوت کانفرنس بھی دنیا نے دیکھا، لیکن اہل محلہ میں اس وقت تو کہتے ہیں جی آپ نے صحیح کیا، لیکن کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا، لیکن اکیلے ہی میں نے جا کر کے ان مذہبی دہشت گردوں کو آشکار کیا ہے۔ اور دوسرا دہشت گردوں نے کیا کیا کہ اپنی روایت کے مطابق، کیونکہ یہ سدھر نہیں سکتے، کتے کی دم کو 100 سال آپ رکھو بوتل میں ٹیڑھی نکلے گی، اتنی بڑی کرپشن آپ کے علاقے میں ہوئی، کوئی ہے آواز اٹھانے والا؟ کیونکہ آپ لوگ مذہبی دہشت گردوں سے ڈرتے ہو، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ میں گولی کھانے کے تیار ہوں، میں تو پریس کلب پہ کھڑے ہو کے عاصم منیر صاحب سے بھی کہتا ہوں اگر ہماری باتیں غلط ہیں تو ہمیں مار دیا جائے اور ابراہیم حیدری میں پھینک دیا جائے پروفیسر اعظم کے، تاکہ ہماری نماز جنازہ بھی آسان ہو جائے، اور ہمارے ڈاکٹر شفقت حسین عباسی اپنی ڈسپینسری کے سامنے ہماری نماز جنازہ ادا کریں، ان منافقوں کے پاس میری نماز جنازہ نہ ہو بفر زون میں۔ یہ میں ان سے کہتا ہوں عاصم منیر صاحب سے، نہ وہ ہمیں مارتے ہیں نہ ہماری بات پہ عمل کرتے ہیں۔ آج پھر ان کو یاد دلانے جا رہا ہوں کہ آپ کی سستی کی وجہ سے، اگر آپ اسلم علی کی جو انڈر ورلڈ کی درخواست دی تھی دہشت گردوں کی میں نے، اگر اس پہ آپ عمل کر لیتے تو آج کراچی کا یہ حال نہ ہوتا، ہمارے بچے چور ڈکیت نہ بنتے، آج کراچی پرسکون ہوتا۔ یہ میں نے دیا تھا ان کو 22 جون 2023 کو۔ آج وہ خود بھی پچھتا رہے ہیں کہ مذہبی دہشت گردوں سے کیسے لمٹیں، تو میں اکیلا کافی ہوں۔ تو آج یہ دیکھ لیے بے حسی کا عالم ہے، کراچی کے شہری کو سر عام مارا گیا اور پوری قوم تماشا بنا دیکھ رہی ہے، لیکن اسلم علی یہ نہیں کر سکتا، وہ وارث ہے، غازی تحریک اردو کا وارث ہے، غازی تحریک مسلسلم کا وارث ہے، غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑہ کا غازی ہے، اور سب سے بڑھ کر قائد ملت اسلامیہ کا سچا عاشق۔ اور بھی ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے، اپنے عقیدے چینج کر لیتے ہیں، جا کے فیضان مدینہ میں قادیانی کا حلف اٹھا لیتے ہیں کہ ہم قادیانی تھے۔ تو لعنت ان سب کے اوپر، میں اکیلا ہی کافی ہوں، جس طرح اللہ کافی ہے، میں اکیلا ان مذہبی دہشت گردوں کے گڑھ میں کھڑا ہوں اور للکار رہا ہوں، اگر جرأت ہے تو چلاؤ گولی، کیونکہ اسی طرح گولی چلی تھی ہمارا جب جلوس نکل رہا تھا تحریک لانڈی میں 77 میں، ذکریہ صاحب کے ساتھ مجھے اعزاز حاصل ہوا غازی بننے کا، اس لیے کہ جب ہم پہنچے انکوائری آفس جو تھانہ بھی ہے لانڈی کا، مشہور جگہ ہے وہ، تو وہاں پر لکیر کھینچ دی پولیس نے کہ ذکریہ صاحب اگر آپ نے آگے قدم بڑھایا تو ہم گولی چلا دیں گے۔ تو وہ سیاسی جماعت سب کو پتہ ہے، میں نام بھی لے سکتا ہوں، پیپلز پارٹی کے لیڈر کے گھر سے موقع سے فائدہ اٹھایا گیا اور گولی چلائی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جس کی شہادت لکھی ہے وہی جائے گا۔ اگر شہادت خالد بن ولید ہمارے بہادر جنرل کے خدمت میں لکھی ہوتی تو وہ بھی شہید ہو کر جاتا، تو وہ بھی غازی بنے ہمارے ذکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ یہ انہی جیسے بزرگوں نورانی صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج میں ان کے وارث کی حیثیت سے یہاں للکار رہا ہوں، مفتی محمود کے وارث کی حیثیت سے۔ اور مولانا فضل الرحمان کیا کہتا ہے، بولا کہ یار ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے احمدیوں میں اور ہمارے درمیان، کیونکہ ہمیں ووٹ چاہیے، سیٹ چاہیے۔ نواز شریف صاحب بانگو دہل کہتے ہیں سب ریکارڈ دکھا سکتا ہوں، کوئی بات میری لکھی ہوئی نہیں ہے، اخبارات میں میڈیا پر چل چکی ہے اس زمانے میں، جب ان لوگوں نے ووٹوں کے لیے کہا کہ احمدی ہمارے بھائی ہیں لیکن ذکریوں کو ہم بمباری کریں گے کیونکہ وہ سید محمد جون پوری کے چاہنے والے ہیں، اس کو اپنا امام مہدی مانتے ہیں، بولا ان کو ہم بم سے اڑا دیں گے، اور اڑایا۔ اب اڑا کے دکھاؤ، اب لگ پتہ جائے گا تمہیں اسلم علی ابھی زندہ ہے، اسلم علی روکے گا تمہیں، کیونکہ تمہیں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہو۔ اور میں طارق مسعود صاحب کو پھر ایک بار سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آج ہی ملاقات کروں، مسجد میں انڈا موڑ پہ ہوتے ہیں وہ، ایک دفعہ پہلے بھی جا چکا ہوں، ملاقات نہیں لکھی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو ہار بھی پہناؤں گا کہ آپ کی آواز نے پورے ورلڈ کے اندر آپ کے ایک ساتھی کو، عاشق رسول کو پوری دنیا میں آشکار کر دیا۔ آج پوری دنیا سے مجھے پذیرائی کیوں مل رہی ہے؟ یہ میرا کریکٹر ہے، میری لائف ہے، اور میں ان منافقوں کو بھی ہمیشہ عزت دیتا رہا لیکن اس قابل نہیں تھے۔ ختم نبوت چوک کا افتتاح نہیں ہونے دے رہے، کانفرنس نہیں ہونے دے رہے، پہلے بھٹو کالونی میں منافقت کی انہوں نے اور پھر یہاں پہ کی، تو ختم نبوت چوک تو بن گیا ہے، تمہارا مائی کا لال اس کا نام کو ختم نہیں کر سکتا، یہاں صرف نبی کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اور ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میرے ساتھی غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی، تحریک نظام صلی اللہ علیہ وسلم لانڈی کراچی، وہ میرے ساتھی ہیں الحاج حنیف طیب بھائی، ان سے میری بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی طبیعت ناساز بھی ہوئی تو آج کل مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ٹیلی فون خطاب کرا دوں گا ختم نبوت چوک پر، اور ایوارڈ بھی آپ کا پکا ہے جو ہم دینا چاہتے تھے مفتی روشن الدین رشیدی کو، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، تو وہ ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ، الحاج حنیف طیب بھائی کو اور طارق مسعود صاحب کو، ان لوگوں کو جو واقعی عاشق رسول ہیں وہ ایوارڈ کے حقدار ہیں ختم نبوت کے، اور باقی منافقوں کو یہ ایوارڈ نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں اہلیان بفر زون سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے بلکہ نعرے بھول گیا، نعرے لگاتے ہیں، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، جنا کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیپ نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD، وائب TV پاکستان۔